مہینوں اور سالوں اپنی زندگیاں برباد کر رہے، راتوں میں جاگو نا اور منواؤ اپنے رب کو، کر لو اپنی دعائیں، کرا لو اپنی دعائیں قبول۔ اتنی باتیں آ رہی کہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں ایک مسلمان جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے۔ یہ گھڑی کوئی معاملہ خاص نہیں ہے، سارا سال ہوتا ہے۔ تو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں ہم؟ کدھر پریشان ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ ادھر ہے راستہ، یہ ہے راستہ کہ راتوں میں تہجد کا اہتمام، پھر دعائیں، اور راتوں میں نماز کا اہتمام، پھر دعائیں، اور سجدوں میں دعائیں، اور استغفار، اور کثرت سے دعائیں، اور اللہ کی تسبیحات اور تلاوت قرآن نماز کی شکل میں، یا بغیر نماز کے پڑھنے کی شکل، قرأت کی شکل، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ہم کو یہ تمام چیزیں کرنا ہے۔ تو رات میں اگر انسان جاگتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو دلوں کو زندگی ملتی ہے، دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ وہ ارادے یا وہ عزم جو پست ہو چکے ہیں ان میں ایک نئی زندگی آتی ہے۔ آپ نے سب کچھ کر لیا دنیاوی اعتبار سے، آپ تھک گئے ہیں، اب رات میں اٹھ کے عبادت کریے، اپنے رب کو راضی کیجیے۔ دیکھیے وہ جو عزم تھے اللہ پورے کر دیتے، وہ جو ارادے تھے اللہ پورے کر دیتے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے تھک چکے ہیں، اب اس میں ایک نئی جان اللہ تعالیٰ ڈال۔ تو راتوں میں اٹھنے سے زندگی ملتی ہے انسان، وہ عزم جو ختم ہو چکے، پستہ ہو چکے، اس میں نئی توانائی اور نئی جوش اور جان آتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل، ٹھیک، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گناہوں سے رات میں اٹھنا انسان کو روکتا ہے، معلوم۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، راتوں میں اٹھنا ہمارے گناہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشقت کو دیکھتا ہے نا۔ اب آپ کہیں گے کیا میں تہجد بغیر رات میں سوئے کے پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں، لیکن سو کر اٹھ کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھنا چونکہ اس میں بڑی مشقت ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ ورنہ تہجد تو عشاء کی بعد بھی پڑھ سکتے، سونا ضروری ہے، لیکن اجر کے اعتبار سے سو کر نفس کو کاٹ کر پھر اٹھنا اور پھر نماز پڑھنا یہ بڑی بات ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے نبی تھے۔ ان کی خاصیت کیا تھی؟ یہ جانوروں کی بھاشا سمجھتے تھے، باتیں سمجھتے تھے، اور ان کی جو ملکیت تھی، ان کی جو فوج تھی، اس میں سب قسم کے جانور، چرند پرند جس کو بولتے ہیں نا، مطلب جس کو بولتے ہیں پشو پکشی، سب ان کے اس میں تھے۔ ہواؤں کو یہ حکم دیتے تو ہوا ان کی بات مان لیتی، جنوں کو یہ حکم دیتے تو جن ان کے حکم سے کام کرتے، یہ وہ نبی تھے۔ تو بارش نہیں ہوئی تو سلیمان علیہ السلام چلے بارش مانگنے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک نبی اللہ کا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے اور اللہ سے مانگنے وہ نکلا ہے۔ آپ سمجھ رہے کچھ اس میں کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ مانگنا اللہ سے ہے، لیکن خیر یہ اصل پوائنٹ نہیں تھا میرا، میں آگے آ رہا ہوں کہ اللہ سے مانگنے کا جیسا حق ہے، مانگو وہ دینے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ دعائیں نہیں سنتا ہے، تو وہ نکلے جب بارش کے لیے نماز استسقاء بولتے ہیں اس کو، بارش کی دعا، وہ نکلے اور جانے لگے تو راستے میں اپنے فوج سے کہا، لوگوں سے کہا کہ چلو واپس جانا ہے، اب ہم کو دعا نہیں کرنی ہے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی سلیمان، بارش کے لیے ہم دعا مانگنے نکلے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، واپس جانا ہے۔ انہوں نے کہا واپس جانا ہے، اس لیے کہ جب ہم راستے سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹی جو الٹا پیٹ کے بل لیٹی تھی، اس نے اپنے پیر آسمان کی طرف کیے، اللہ رب العزت نے بارش کی دعا کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے، لہٰذا ہم کو دعا کی ضرورت نہیں، واپس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، اس نے اس چونٹی کی دعا سنی۔ تو سوچو مسلمانوں، اگر تم یہ کہو گے اللہ ہماری نہیں سنتا تو پھر کس کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بس مانگنا تو آئے، پکارنا تو آئے، جیسا حق ہے وہ کام تو کرو، پھر رب العزت دیکھو کیسی سنتا ہے۔ سمجھ رہے ہو اس بات؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کو بولتے ہیں نا گرہ باندھ لینا، گیٹ باندھ لینا بولتے ہیں نا، عورتیں ان کے دوپٹے پلو کو کرتی ہے نا کوئی چیز یاد رکھنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں موبائل نہیں تھے نا تو وہ ریمائنڈر نہیں ڈال سکتے تھے، تو کیا کرتی تھی عورتیں؟ گاٹے باندھ دیتی تھی۔ تو گرہ باندھ لو، مطلب یاد رکھ لو اس بات کو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانوں گے دنیا میں کامیاب رہوں گے، اللہ کو ایک مانوں گے قبر کی برزخ کی زندگی میں کامیاب رہوں گے، اللہ کو ایک مانوں گے آخرت کی زندگی میں کامیاب رہوں گے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسری چیز جو سوال لوگ کرتے ہیں اللہ سنتا نہیں، ایک واقعہ تو سنا دیا اللہ سب کی سنتا ہے، اسی میں ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جامع ترمذی کی روایت ہے سب کی سنتا ہے، لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں میں نے مانگا مجھے بھی مل جانا چاہیے، لیکن اللہ سنتا ہے لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے۔ پہلا، جو تم نے مانگا وہ تم کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ تم نے دعا کی اللہ مجھے بزنس تجارت اچھا کر دے، ہو گیا۔ تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی دے دے، مل گئی۔ تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر کامیاب کر دے، ہو گئے۔ کوئی مسئلہ تھا، پریشانی تھی، دکھ تھی، تکلیف تھی، بیماری تھی، مانگا اور مل گیا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ جیسے ہی بندہ جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ دوسرا کیا کرتا ہے؟ جب بندہ جو مانگتا ہے اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اس کے بدلے اتنی مصیبت کو دنیا کی اس کے ٹال دیتا ہے جو اس کے پاس آنے والی تھی۔ سمجھے بات؟
پہلے تو دعا مانگی سیدھا مل گیا، دعا مانگی سیدھے نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ اتنی مصیبت کو ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے جتنی دعا میں نے کسی چیز کو مانگنے میں کی تھی۔ اور تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کو مصیبت بھی کوئی نہیں ٹالتا اللہ تعالیٰ تو آخرت میں اس کا بدلہ دیں گا، اور بندہ جب آخرت میں جا کے دیکھیں گا اس کے نام اعمال رجسٹر تو کہیں گا اللہ میں نے یہ کام تو کیا ہی نہیں تھا لیکن لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو تم اس سے مانگتا تھا، میں نے قبول نہیں کی، آج اس کا بدلہ تجھے دے رہا ہوں۔ بندہ کہیں گا اس بات کو سن کے اللہ کاش تو دنیا میں میری ایک بھی دعا نہ سنتا، اس لیے کہ جو بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا اتنا بڑا ہوگا کہ وہ کہیں گا اللہ کاش تو دنیا میں میری ایک بھی دعا نہ سنتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا بہت سارے لوگ توحید کے خلاف کام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سن نہیں رہا ہماری، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری غریبی نہیں ہٹ رہی، میری مصیبت نہیں ہٹ رہی، میری پریشانی نہیں ہٹی، میرا بزنس نہیں چلا، میرا بچہ پاس نہیں ہوا، ہے نا، سمجھ، میری منت پوری نہیں ہوئی، میری مراد پوری نہیں ہوئی۔ سب کی منت پوری ہوں گی، سب کی مراد، بس اللہ سے مانگو، وہ تین میں سے ایک طریقے سے دیں گا، جو مانگا وہ ملیں گا، جو مانگا اس کے بدلے کو مصیبت اللہ ٹال دیں گا، اور تیسرا آخرت میں اس کا بدلہ ملیں گا۔ تو میں نصیحت کروں گا آپ کو جو سب سے پہلے تھی، اللہ کو ایک جانو، ایک مانو، اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے۔ اس چیز کو میں امید کرتا ہوں آپ سمجھے ہوں گے، تو یہ میری پہلی نصیحت تھی۔ خواتین سے بھی گزارش کروں گا اپنے ننھے منھے بچوں کو جو تربیت دے کے بڑا کرتی ہے نا، تو ان کو توحید سمجھائے، ایک اللہ سے محبت سکھائے، ایک اللہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھائے۔ تو ماؤں سے گزارش کروں گا آپ کا دینی علم سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ آپ کے گود سے لڑکے اور لڑکیاں دونوں پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ماں توحید پر رہی، اس نے توحید کا درس دیا، اس نے اس کو توحید سمجھائی، تو انشاءاللہ عزیز یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ایک اللہ کو مانتے ہوئے بڑا ہوگا، اسی طریقے پہ چلیں گا، اور انشاءاللہ عزیز جس کا خاتمہ توحید پر ہوا وہ آخرت میں کامیاب رہیں گا۔ یاد رکھیے چاہے زندگی کیسی گزری ہو لیکن خاتمہ توحید پر، چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن تک یہ بات پہنچتی نہیں کبھی، بہت سارے لوگ دوسرے مذاہب میں ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو پیدا کیسے بھی ہو ایک الگ بات ہے، مرے اس چیز پر کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہو۔ تو گزارش کروں گا خواتین سے، عورتوں سے جو میری بات کو سن رہی ہیں، آپ کا بہت اہم رول اور کردار ہے، اب آپ کو وہ رول ادا کرنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ تو پہلی چیز توحید۔ آئیے توحید کے بعد میں دوسری چیز کی جو نصیحت آپ کو کروں گا آج وہ ہوں گی، مسلمانوں نماز قائم کرو، مسلمانوں نماز قائم کرو، مسلمانوں نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اب آپ کہیں گے نماز تو کر ہی رہے نا، کتنے وقت ایک دن میں نماز ہم پر فرض ہے؟ کچھ نوجوان ہمارے، کچھ لوگ 2 ٹائم پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ 3 ٹائم پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ جمعہ کو جمعہ پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ جب دل بولا پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ مصیبت آ گئی تو پڑھ رہے ہیں، باقی دنوں میں نہیں پڑھ رہے۔ کہ مسجد میں کبھی کوئی آ گیا تو مسجد والے پوچھتے گھر میں سب اچھے تو ہے نا، کوئی بیمار تو نہیں ہوا، دھندا پانی اچھا تو چل رہا ہے نا، کیوں تو تم مسجد میں آ گئے تو کچھ مصیبت ہوں گی بول کے، ورنہ تو مسجد میں آتے نہیں ہو کبھی، ایگزام تو نہیں چل رہے ہیں، ہاں پریکشا تو نہیں ہے تمہاری، تو مصیبت کے ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا حال یہ کہ عید کو عید پڑھ رہے ہیں، ایسے لوگ بھی دیکھے آپ نے، عید کو عید پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ اور کچھ لوگوں کا حال یہ کسی کا انتقال ہوگا تو جنازے کی نماز ہی پڑھتے ہو، باقی فرض نماز تو پڑھتے ہی نہیں کبھی۔ تہجد کی بات، ہم پر ہر روز میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں، ہے نا۔ اب کون سی ہو 5 نمازیں؟ ہر مسجد کے اندر آپ جاتے چارٹ لگا ہوا رہتا ہوتا ہے نا، چارٹ، کبھی کبھار اسے گلدستہ رہتا، اسے 5 پھول رہتے، ہر پھول میں نام لکھا ہوتا نماز کا، یا پھر وہ گھڑی کے اس میں رہتا۔ تو 5 نمازیں ہم کو ہر روز میں فرض ہے۔ یہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی بہت ساری نمازیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جس کو سنت کہتے ہیں، کبھی فرض سے پہلے پڑھتے، کبھی فرض کے بعد پڑھتے، کبھی نہیں پڑھتے۔ جو فرض سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ پڑھتے اس کو سنت موقعہ بولتے ہیں، جو کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے اس کو سنت بولتے ہیں، اور باقی نفل بولتے ہیں نمازوں کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی نمازیں ہم کو سکھا کرتے ہیں، چاشت کی، اشراق کی، اوابین کی، سورج گرہن کی، چاند گرہن کی، اس کے بعد نماز استسقاء بارش نہیں ہونے کی، اور صلاۃ الحاجہ کسی جس کو کہیں گے اپنے منت مرادیں پوری کرانے کے لیے، حاجت پوری کرنے کے لیے دعا کرنا ہے، توبہ کے لیے نماز پڑھنا ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ آندھی طوفان بھی چلتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے جاتے نماز پڑھتے ہیں، بہت نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں 5 وقتہ نمازی نہیں بن رہے؟ ہم کیوں 5 ٹائم جو ہے پریئر نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں پڑھتے، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، چونکہ اب آپ کا محلہ ہے، اب رمضان کو کتنے دن باقی ہیں؟ ایک 6 دن باقی ہے۔ اب آپ کے محلے میں جتنے مسجد ہیں، مجھے معلوم کوئی پڑھنے والے نہیں رمضان میں، تو پتہ چلا اتنے لوگ تو ہے کہ نماز ہر بار مسجد فل ہونا چاہیے، لیکن رمضان کے بعد اور رمضان سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہے، مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں،
ایک صف، دو صف، تین صف بھرتی ہے، جمعے کے دن پوری مسجد بھرتی ہے، رمضان میں پورے رمضان مسجد بھری ہے، مطلب آبادی تو بہت ہے، پاپولیشن تو بہت ہے، نماز کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ ایک بات، اگر تمہارا پڑوسی تم پر کوئی چیز تم کو دے کر احسان کرے تو کیا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ تمہارا چچا، تمہارا رشتہ دار کوئی تم کو پیسہ وغیرہ دے، مصیبت میں مدد کرے، بیمار ہو تو کچھ دے، تو تم اس کا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو نا؟ تو میرا سوال ہے، میرا پرشن ہے آپ سے، میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صبح سے شام تک احسان پر احسان کرتے چلا جا رہا ہے، اتنی نعمتوں پر نعمتیں دیتے چلا جا رہا ہے، تو پھر میں اور آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اللہ کا حکم ہے لیکن فائدہ ہمارا ہی ہے اس کے اندر، کیوں نہیں کرتے ہیں پھر ہم؟ جب پڑوسی کے احسان کی وجہ سے اس کی عزت کرتے، اس کا احترام کرتے، اس کے بارے میں بولتے ہیں لوگوں کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کی کیوں نماز میں نہیں کھڑے ہوتے اس کے سامنے؟ تو نماز قائم کرو، ہر روز میں 5 وقت نماز پڑھنا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھ رہے ہو 5 وقت تو یاد رکھو دوسرے کوئی اعمال قبول نہیں ہونے والے، پھر کوئی اعمال قبول نہیں ہونے والے۔ حدیث کے الفاظ ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ امان سمجھتے آپ؟ اس کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کے انڈر میں آ جاتا ہے، اس کی سیکیورٹی میں آ جاتا ہے، فجر کی جو پڑھتا ہے۔ اب فجر جو نہیں پڑھتا ہے تو وہ امان سے نکل گیا اللہ تعالیٰ کی، اب وہ شیطان کی طرف چلے جائے یا کہاں جاتا ہے وہ جائے۔ ظہر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ظہر کی نماز کا اجر اگر تم کو پتہ چل جائے، اس کا ثواب تم کو پتہ چل جائے، تو اگر تم کو چلنا نہ بھی آئے، چلنا پیروں سے نہ بھی آئے، تو تم اپنے آپ کو کولوں کے بل پہ رگڑتے ہوئے، ہوتا کمر پہ بیٹھ کے دیکھا کسی آدمی کو تو پیر آگے کرتا پھر کمر سے آگے کھینچتا اپنے آپ، دیکھا جس کو چلنا نہیں آتا کیسا چلتا ہو پیٹھ سے۔ تو تم کو اگر پتہ چل جائے کہ ظہر کی نماز کا اجر کیا ہے تو تم اپنے کولوں کے مطلب بیک سائڈ کا جو حصہ اس کو گھستے ہوئے رگڑتے ہوئے مسجد کی طرف آؤں گے، اتنا اجر ہے۔ عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا اگر تم کو یہ بتا دیا جائے کہ عصر کی نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہے، عصر کی نماز چھوڑنے سے آخرت میں کیا عذاب ملنے والا ہے، تو اس کا ایک نماز چھوڑنے کا اتنا صدمہ ملے گا انسان کو عصر کی روز قیامت، جب اس کو پتا اتنا صدمہ ہوگا جیسے اس کے پورے رشتہ دار مر گئے اور پورا مال و دولت لٹ گیا۔ اگر آپ کو کوئی خبر دے کہ پورے رشتہ دار تمہاری دنیا میں جتنے سب مر گئے آج اور پورا پیسہ لٹ گیا تمہارا، تو کتنا افسوس ہوگا نا؟ تو اتنا افسوس ہوگا کہ ایک انسان کو جو صرف عصر کی نماز چھوڑتا تھا ایک وقت کی، سمجھ رہے ہیں بات؟ عشاء کے بارے میں اور فجر کے بارے میں آپ فرماتے جو اس کو نہیں پڑھتا وہ منافق ہے۔ منافق معلوم کون ہے؟ یہ منافق وہ لوگ ہیں جو سب سے گھٹیا لوگ ہیں انسانیت میں اور جہنم میں سب سے نیچے جلنے والے ہیں، یہ کافروں سے بھی نیچے ہوں گے۔ تو منافق فجر اور عشاء نہیں پڑھتا ہے۔ اب دیکھو اپنا حال، ہم لوگ نماز کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو لوگوں کو یہاں تک دیکھا، آپ کے بارے میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، لوگوں کو دیکھا میں نے ایسا کہ لوگ اجتماع میں آ رہے ہیں، اللہ رحم کرے بغیر نماز پڑھے کے آ رہے ہیں، اجتماع سے جا رہے ہیں،